بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں یزید بن معاویہ کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ چنانچہ جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن یزید سے بیعت لی گئی، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ یزید والد کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھا بلکہ حمص میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر اور سیدھے اپنے والد محترم کی قبر پر چلے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد دارالسلطنت اخضرہ میں آیا تو ارکان حکومت اور تمام لوگوں نے یزید سے بیعت کر لی۔ یزید نے اس کے بعد سارے ملک میں بیعت کے خطوط روانہ کیے تو عوام نے بیعت کر لی، لیکن سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں یزید کے عمل ولید بن عقبہ بن ابی سفیان سے روپوش رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک بیعت نہ کرنے کے موقف پر قائم رہے۔ پھر بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر بن ذیلجوشن نے شہید کیا۔ بعض اہل علم کے نزدیک سنان بن انس النحی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شمر بن ذیلجوشن نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں نیزہ مارا تھا، اور سنان بن انس نے پکڑ کر نیزہ سے مارا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر سر تن سے جدا کرنا چاہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی دوران اس کا بھائی شبل بن یزید آگے بڑھا اور اس نے گردن الگ کر دی اور اپنے بھائی خولی بن یزید کو دے دی۔ اس لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ بن زیاد بن ابیہ تھا اور اسے یزید نے سپہ سالار بنایا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان خواتین کو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، ان کو اپنے لیے ہموار کر لیا تھا، حالانکہ ان لوگوں کو جو عبید اللہ بن زیاد نے اعتماد دلایا تھا اس پر وہ عمل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر اس نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جو ظلم و ستم کیا، مثلاً عورتوں کو قید کیا، معصوم بچوں کو اس قدر قتل کیا کہ جس کے تذکرے سے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یزید اس دوران شمر بن ذیلجوشن کے ساتھ اپنے ہم نشینوں میں دمشق میں تھا۔ یہ سب کے سب لوگ چل پڑے۔ راستے میں ایک عبادت گاہ پر پہنچ کر قیلولہ کرنے لگے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بعض دیواروں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے: کیا تم ایسی امت کے متعلق جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ان کے نانا جان کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ چنانچہ لشکر والوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے تحریر کیا ہے اور کب تحریر کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شعر تو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال قبل سے لکھا ہوا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ ایک دیوار پھٹی، اس میں سے ایک خون آلود ہتھیلی نکلی جس میں خون ہی سے یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ لشکر دمشق آ گیا اور انہوں نے یزید بن معاویہ سے ملاقات کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ شمر بن ذیلجوشن نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ شخص 18 اہل بیت اور 60 دوسرے گروہ کو لے کر لڑائی پر اتر آیا تھا، اس لیے ہم بھی حملہ آور ہو گئے۔ لڑائی سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ یا تو تم عبید اللہ کے پاس چلو یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے لڑائی کو ترجیح دی اور برسرے پیکار ہو گئے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ہم لوگوں نے طلوع آفتاب کے وقت ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب تلواریں ٹکرانے لگی تو ان لوگوں نے پناہ مانگنا شروع کر دی، جس طرح کے کبوتر شکرے سے پناہ طلب کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اونٹ کے ذبح کرنے کی مقدار یا قیلولہ کے برابر وقت لگا ہوگا کہ ہم نے ان کو شکست دے دی۔ چنانچہ آپ کے سامنے ان کی نعشیں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں
رخسار رنگے ہوئے ہیں، ان پر ہوائیں چل رہی ہیں اور گرد چیل آنے والے ہیں۔ یزید بن معاویہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں کہ میں تو تم سے بغیر ان کے قتل کیے ہوئے راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اللہ کی قسم اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ پر رحم فرمائے۔ پھر یہ شعر پڑھا: وہ لوگ جو ہم پر غالب ہیں وہ ان کی کھوپڑی کو پھاڑ دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جور و ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر یزید نے اہل بیت کے متعلق کہا کہ انہیں میری عورتوں کے گھر بھیج دیا جائے۔ یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت سے یہ طرز عمل تھا کہ جس وقت وہ ناشتہ کرتا تھا تو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشتہ میں شریک کر کے ان کی دلجوئی کرتا تھا۔ چنانچہ اہل بیت کو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جس دن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، اس دن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی یہ زمین کرب و بلا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جس وقت میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے لیے اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور اس جگہ کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا تو والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہاں قافلے اتریں گے اور خون ریزی ہوگی۔ پھر والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہاں اتریں گے، پھر انہیں بمائے ساز و سامان اس میدان میں اترنے کا حکم دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی۔ حافظ ابن عبد البر نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کتنے دن تک مؤخر ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 سال تک مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعبیر بتائی تھی کہ ایک کتا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل شمر بن ذیلجوشن کتا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے برس کی بیماری تھی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر 50 سال کے بعد تک واقع ہو سکتی ہے۔ پھر اسی سال مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے یزید پر شراب نوشی، کتوں سے کھیل کود، دین میں کوتاہی وغیرہ کا الزام لگایا۔ لوگوں کو اس معقول عذر کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اہل حجاز اور اہل تہامہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب اس کی خبر یزید کو پہنچی تو اس نے الحسین بن نمرہ الاسقنی، روح بن زمباح بن الجزامی کو حملہ کے لیے تیار کیا اور اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ایک لشکر بھی روانہ کیا۔ چنانچہ اس لشکر کا امیر الامراء مسلم بن عقبہ کو بنایا۔ یزید نے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے چند نصیحتیں کی کہ دیکھو مسلم بن عقبہ، اہل شام اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، قبل اس کے کہ وہ کوئی عملی اقدام کرے تم سب سے پہلے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لینا۔ اگر وہ تم سے جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرنا، ورنہ لڑائی میں پہل نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے باوجود اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دے دینا۔ مسلم بن عقبہ یہ تمام ہدایات سننے کے بعد روانہ ہو کر مقام حرہ میں پہنچا۔ اتنے میں اہل مدینہ بھی تیار ہو کر آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے بھی لشکر کشی کی اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلم بن عقبہ نے ان کو 3 بار اپنی اطاعت کی دعوت دی،
لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ ہوئی اور اہل شام کو فتح ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نیز ان کے ساتھ 700 مہاجرین و انصار بھی شہید ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس نے 3 دن سرعام قتل کرنے کی اجازت دی۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے حرم مدینہ منورہ کو لڑائی خون ریزی کے لیے حلال سمجھا تو اس پر میرا غصہ نازل ہوگا۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ اسی دوران یزید کو تمام حالات لکھ کر ارسال کر دیے۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ جب ہرشئی کے مقام پر پہنچا تو وہ بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ چنانچہ لشکر کی قیادت حسین بن نمرہ کے سپرد کر دی گئی۔ حسین فوراً لشکر لے کر روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کو اپنا قلعہ بنائے ہوئے تھے اور اپنے تمام لشکریوں کے ساتھ بیت اللہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ الحسین نے جبل ابو قیس پر منجنیق نصب کر کے بیت اللہ کو چھلنی کر دیا۔ اسی دوران اچانک یہ اطلاع ملی کہ یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں الحسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کر لیا اور بیت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ دونوں فریق کے لشکروں نے آپس میں مل کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ ایک دن الحسین رات کے وقت بعد نماز عشاء خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ دیکھا کہ سامنے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ الحسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر چپکے سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ملک شام خروج کر کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ جانے کے لیے تیار ہوں تو میں لوگوں کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ آج کل متردد ہیں کہ میرے نزدیک بھی آپ ہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ الحسین نے کہا میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بلند آواز سے بولے ایسا میں بالکل نہیں کر سکتا، چاہے مجھے ہر حجازی کے مقابلے میں 10 شامیوں سے لڑنا پڑے۔ چنانچہ الحسین کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں جس کا یہ خیال ہے کہ آپ عرب کے دائی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ میں آپ سے خاموشی سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو خلافت کے لیے تیار کر رہا ہوں اور آپ مجھے جنگ کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد الحسین اپنے ساتھیوں سمیت شام واپس چلا گیا۔ یزید کی وفات ربیع الاول 64 ہجری میں ہوئی۔ یزید کی عمر 99 سال ہوئی۔ یزید کو مقبرہ باب الصغیرہ میں دفن کیا گیا۔ یزید 3 سال 9 مہینے تک مسند خلافت پر فائز رہا۔ چنانچہ یزید کی مدت خلافت کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور الکیال ہراسی نے اختلاف کیا ہے۔